بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شعر آپ نے اکثر سنے ہوں گے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یا پھر یہ شعر کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشعار علامہ اقبال کے ہیں، یا فکری اشتراک کی بنا پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اور اس طرح کے بہت سے دوسرے اشعار مولانا حالی کے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اور اس طرح کے دوسرے اشعار مولانا ظفر علی خان کا کلام ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا کلام متعدد مجموعوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ مولانا ظفر علی خان کے کلام کا پہلا مجموعہ ابسیات ہی کے نام سے شائع ہوا، یہ 1926 کی بات ہے۔ اس کے بعد مولانا ظفر علی خان کے کلام کا ایک دوسرا مجموعہ 1936 میں سامنے آیا، جس کا نام ارمغان قادیان تھا۔ مولانا کا کلام چونکہ بہت بڑے پیمانے پر شائع ہوتا تھا، روزانہ ذمہ دار کے صفحہ اول پر ان کی نظم شائع ہوتی تھی جو پورے ملک میں مشہور ہو جایا کرتی تھی اور زبان زد عام ہو کر قبولیت عامہ کا درجہ حاصل کر لیتی تھی، تو اس لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مولانا کے کلام کو یکجا کیا جائے۔ چنانچہ ایک بہت ضخیم مجموعہ بہارستان کے نام سے مرتب کیا گیا۔ یہ 1937 کی بات ہے۔ بہارستان دارالاشاعت بہارستان گجرات سے 2 جلدوں میں شائع ہوا، لیکن مولانا ظفر علی خان کا ذوق اور ان کی باریک بین نگاہ نے اپنے اس مجموعے کے معیار اشاعت کو پسند نہیں کیا، چنانچہ پورا مجموعہ ضائع کر دیا گیا اور مولانا نے اپنی نگرانی میں دوبارہ سے اس مجموعے کی کتابت کروائی اور نہایت عمدہ کتابت اور نہایت عمدہ پیشکش کے ساتھ 1937 میں بہارستان نامی مجموعہ ہمارے سامنے آیا، جو مولانا کی نظموں کا ضخیم ترین مجموعہ ہے اور جس میں ہندوستان کی تحریک آزادی کے اکثر مراحل منظوم صورت میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو مولانا کا مجموعہ سامنے آیا اس کا نام نگارستان ہے۔ نگارستان پر کوئی سن اشاعت درج نہیں ہے، لیکن مولانا کے ایک شعر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہارستان کے بعد شائع ہوا۔ بہارستان کے بعد آئے نگارستان کی باری، تو مجموعہ میرے اشعار کا نایاب ہو جائے۔ نگارستان کے بعد چمنستان شائع ہوا، لیکن چمنستان پر سن اشاعت درج ہے جو 1944 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگارستان 1937 اور 1944 کے درمیان کسی وقت شائع ہوا ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان کے شعری مجموعوں کی یہ روداد نامکمل رہتی ہے اگر اس میں اس بات کی وضاحت نہ کی جائے کہ مولانا کے انتقال کے بعد ان کے کلام کے مجموعے اثر نو لاہور کے ایک اشاعتی ادارے نے شائع کیے، لیکن افسوس کہ ان تمام مجموعوں کی صورت کو تبدیل کر دیا گیا، اس طرح کہ مولانا نے نظموں کی جو ترتیب قائم کی تھی اس ترتیب کو تبدیل کر دیا گیا۔ مولانا نے جو عنوانات قائم کیے تھے وہ عنوانات برقرار نہ رہ سکے، حتیٰ کہ شعروں کی ترتیب بھی قائم نہ رہی، یہاں تک کہ بعض نظموں میں اشعار حذف کر دیے گئے اور مجموعوں میں من مانی تبدیلیاں کر دی گئیں، اور مجموعوں کا معیار اشاعت بھی وہ نہیں تھا جیسا کہ مولانا کا ذوق چاہتا تھا۔ تو یہ مجموعے نہ صرف یہ کہ منشائے شاعر کے مطابق نہیں تھے، بلکہ ذوق شاعر کے مطابق بھی نہیں تھے۔ تیسری بار یہ مجموعے پھر شائع ہوئے، لیکن وہ دوسری اشاعت ہی کی نقل تھی جس میں پہلی اشاعت کے مقابلے میں غلطیوں کا کچھ اضافہ ہو گیا۔ تو مولانا کے ان مجموعوں سے استفادے کے لیے اور ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے جو مولانا کے کلام کو مولانا حالی سے یا علامہ اقبال سے منسوب کرنے کے سلسلے میں معاشرے میں عام طور پر پائی جاتی ہیں، ضروری تھا کہ مولانا کے کلام کا ایک ایسا اشاریہ تیار کیا جائے جس کی مدد سے ہم ان کے ہر شعر، حتیٰ کہ ہر مصرعے کے بارے میں یہ جان سکیں کہ وہ کس نظم میں موجود ہے، وہ نظم ان کے کس مجموعہ کلام میں ہے، اس کا عنوان کیا ہے، اور وہ مجموعہ کلام 3 مختلف اوقات میں چھپا تو وہ اس کے کس کس صفحے پر موجود تھی۔ چنانچہ ایک ایسا منصوبہ بنایا گیا کہ مولانا کے کلام کا تمام کلام کا استقصاء کرتے ہوئے ایک اشاریہ تیار کیا جائے، اور اس اشاریے میں مولانا کے شعری مجموعوں کی روداد اشاعت بھی بتائی جائے
اور ہر مجموعہ کلام پر بیتنے والے ظلم و ستم کی کہانی بھی سنائی جائے اور مولانا کے کلام کو صحت متن کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت کی طرف بھی توجہ دلائی جائے۔ چنانچہ قومی جد و جہد کی منظوم تاریخ کے نام سے جو کتاب ادارہ تالیف و ترجمہ پنجاب یونیورسٹی اور مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن کے اشتراک سے شائع کی گئی ہے، اس میں ان تمام باتوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں مولانا کے کلام کے تمام مجموعوں کی رودات بیان کی گئی ہے۔ ہر مجموعہ اور اس کی ترتیب، وہ ترتیب جو مولانا نے قائم کی تھی، اور اس میں ہونے والی تبدیلیاں جو دوسری اشاعت میں ہو گئیں، اور اس میں در آنے والی غلطیاں جو تیسری اشاعت میں سامنے آئیں، ان تمام کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور پھر مولانا کے تمام کلام کا، تمام مجموعوں کا ایک جامع اشاریہ بنایا گیا ہے، جو اشعار پر مبنی نہیں بلکہ مساری پر مبنی ہے۔ یعنی اگر آپ کو مولانا کے کسی شعر کا ایک مصرع بھی معلوم ہے تو آپ اس اشاریے کی مدد سے اس کے دوسرے مصرے کو جان سکتے ہیں، اس نظم کے عنوان کو جان سکتے ہیں، اور یہ جان سکتے ہیں کہ وہ نظم ان کے کس شعری مجموعے میں ہے، اور جب وہ شعری مجموعہ پہلی بار شائع ہوا تو اس کے کس صفحے پر تھی، وہ شعری مجموعہ دوسری بار شائع ہوا تو کس صفحے پر تھی، اور اب جو شعری مجموعہ بازار میں میسر ہے اس میں وہ نظم کس صفحے پر پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح اب ہم مولانا ظفر علی خان کے کلام کے دوسرے شعراء کے ساتھ التباس اور غلط فہمی سے بھی بچ سکتے ہیں، ان کے کلام سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی قومی جد و جہد کی تاریخ کو منظوم صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔